باب الجلوس فی الصلاۃ، اس باب کا نمبر ہے 43 نماز میں بیٹھنے کا طریقہ۔ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ، تو نماز میں ہم کتنے ٹائم بیٹھتے؟ ایک تو قاعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھتے، پہلے اتحیات پڑھنے کے واسطے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے۔ دوسرا قاعدہ اخیرہ کے لیے جب سلام پھیرنے کے واسطے بیٹھتے سو وہ 2 ہو گیا، اور تیسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے۔ تو یہ 3 وقت ہم نماز میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیسا بیٹھنا چاہیے؟ نماز میں جب ہم زمین پر بیٹھیں تو کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ روایتوں میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں، مختلف لوگوں سے مختلف طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ تربع، ماڈی ڈال کے بیٹھ سکتے کیا؟ اور تورک، دونوں پیر باہر نکال کر سورین کے اوپر بیٹھ سکتے کیا؟ اور افتراش، ایک پیر بچھا کر لیفٹ پیر موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ سکتے کیا؟ اور اقعاء، دونوں پیر گھٹنے سے موڑ کر ٹخنوں کے پاس سے موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ سکتے کیا؟ ایسے کچھ بیٹھنے کے طریقے سجدے کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں علماء نے مختلف بحثیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ التربع لا يجوز للجالس فی صلاته من الرجال، آلتی پالتی مار کر آدمیوں کے لیے بیٹھنا نماز میں جائز نہیں ہے بغیر کسی عذر کے۔ کوئی مطلب بھئی پیر میں درد ہونے کی وجہ سے جیسا نماز میں نارمل لوگ بیٹھتے ویسا نہیں بیٹھ سکتے، انہوں آلتی پالتی ڈال کے بیٹھ سکتے، یا جیسا ان کو بیٹھنے میں سہولت ہے ویسا بیٹھ سکتے تو ویسا بیٹھ سکتے۔ معذور کے لیے جس میں سہولت ہے وہ کر لینا ہے۔ اب جو ایک نارمل آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، اس کے لیے آلتی پالتی ڈال کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اچھا، نمبر 1 طریقہ، اور نمبر 2 طریقہ کیا ہے؟ تو 3 طریقے یہاں پر بتائے گئے۔ ایک ہے التورک، بولے تو سجدے میں سورین کے بل بیٹھنا، یعنی پیندے کے اوپر بیٹھنا، زمین کے اوپر سورین ٹکا کے بیٹھنا، دونوں پیراں باہر نکال دینا، باہر نکال کر سورین کے اوپر بیٹھنے کو تورک بولتے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہے افتراش۔ افتراش بولے تو لیفٹ سائڈ کے پیر کو بچھا دینا اور اس پیر کے اوپر بیٹھ جانا، اور رائٹ سائڈ کا جو پیر ہے اس کو کھڑا کر دینا، ایسا جیسا ہم لوگ احناف بیٹھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں افتراش۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اور ایک 4تھا طریقہ ہے اقعاء۔ اقعاء بولے تو اقعاء میں 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے کتے کے جیسا، جانوروں کے جیسا بیٹھنا، درندے جیسا بیٹھتے ویسا، اور تو یہ تو سب علماء کے پاس، سب فقہا کے پاس ناجائز ہے۔ حدیث میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے کہ جیسا کتا بیٹھتا ہے اقعاء کر کے ویسے مت بیٹھو۔ تو کتا کیسا بیٹھتا؟ دونوں پیندہ زمین کو لگا دیتا، اس کے بعد گھٹنے زمین سے اٹھا دیتا انہیں، پیرا زمین سے ٹکا کے گھٹنے اٹھا کے بیٹھتا انہیں، ہاتھاں یوں رکھ لے کے ہاتھاں زمین کو ٹکا دیتا اور سورین بھی زمین کو لگا دیتا، گھٹنے اٹھا کے بیٹھتا۔ تو ایسا بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ستر عورت اور شرمگاہ کھل جاتی، نظر آتی، تو حدیث میں ایسا بیٹھنا منع ہے۔ تو نماز میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ایسا، نماز میں اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ غیر نماز میں ضرورت کے وقت ستر عورت کا خیال کرتے ہوئے بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ایک اقعاء ہے، دونوں پیروں کو موڑ دے کے اس کے ٹخنوں کے اوپر بیٹھنا، اس کو اقعاء کہتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں صحابہ کو ایسا کرتے، سجدہ کرنے کے بعد ایسا بیٹھتے ہوئے روایتیں آئی ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اقعاء کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ممنوع طریقہ ہے جو کتے کی طرح بیٹھنے کا ہے، وہ تو سب کے پاس منع ہے،
اور اقاع میں ایک طریقہ سنت طریقے سے بیٹھنے کا ہے کہ دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہوں اور دونوں پیر بھی زمین پر ہوں اور پیر دونوں فولڈ ہوں. فولڈ ہونے کے بعد اس کے جو ٹخنے ہیں ٹخنے کے اوپر سورین رکھ کے بیٹھے. تو ایسا بیٹھنا جائز ہے بعض فقہا کے پاس. بہتر کیا ہے اب اس سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ 3 مذہب ہے اس بارے میں. نمبر 1 بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے نصب الیمنا، سجدے میں بیٹھنے کے بعد میں گھٹنے سے پیر کو فولڈ کرو سیدھے اور سیدھے پیر کو کھڑا کر دو ایسا اس کی انگلیوں کو جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد میں والقعود علی الیسرا بعد ثنیہا، لیفٹ سائڈ کو گھٹنے سے موڑ دو، موڑنے کے بعد لیفٹ سائڈ کا جو قدم ہے اس کو بچھا دو، بچھا کے اس قدم کے اوپر بیٹھ جاؤ، اس قدم کے اوپر سورین کا وزن ڈال دو. ہاں تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوری نماز میں قائد اولا ہو یا سجدے کے بعد بیٹھنا ہو یا قائد اخیرہ ہو، جتنا بھی نماز میں بیٹھنا ہے ایسے ہی بیٹھنا ہے احناف کے پاس. اور یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام ثوری اور اہل کوفہ کا مذہب نماز میں بیٹھنے کے بارے میں رہا ہے. دوسرا مذہب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں التورک فی جمیع القعدات، نماز میں جتنا بھی بیٹھنا ہے سب میں تورک کر کے بیٹھنا ہے. تورک بولے تو سورین زمین کو لگا کے بیٹھنا. ہم لوگ کیا کرتے، سورین پیر کے اوپر رکھ کے بیٹھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے ان کے پاس کہ سورین قائد اولا ہو، قائد ثانیہ ہو یا سجدے کے درمیان کا بیٹھنا ہو، اس میں کیا کرنا چاہیے، دونوں پیروں کے پنجے بچھا دے کے باہر نکالنا اور بیٹھنا سورین زمین کو لگا کے، جیسے خواتین بیٹھتی ہیں ہمارے پاس، جیسی خواتین نماز پڑھتی ہیں نا ویسا یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس بارے میں تفصیل ہے. تفصیل ہے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا قاعدہ جو رہتا نماز کے اندر، جو پہلا قاعدہ رہتا ہے اس میں اگر بیٹھنا ہے تو احناف کیسا بیٹھتے ویسے ہی بیٹھنا، یعنی پہلا قدم کھڑا کرنا اور دوسرا لیفٹ فولڈ کر کے اس فولڈ کرنے کے بعد میں اس پیر کے اوپر سورین رکھ کے بیٹھنا. اور قائد اخیرہ اگر ہے تو پھر قائد اخیرہ میں دونوں پیراں بازو ایسا پھیلا لے کے زمین کے اوپر سورین رکھ کے بیٹھنا ہے. یہ شوافی کا ہے. تو شوافی کے پاس قائد اولا میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے اور قائد ثانیہ میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے. قائد اولا میں وہ لوگ ویسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے احناف بیٹھتے ہیں، اور قائد ثانیہ میں ویسے بیٹھتے ہیں جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنا ہے. اچھا، البتہ اب جو یہ ہم نے یہاں پر روایتیں کی ہیں اس میں ایک تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بیٹھا کرتے تھے بول کے اس کا تذکرہ ہے، تو انہوں اس کے بارے میں ذکر فرمائیں گے. اور نمبر 4 بات یہ ہے کہ نماز میں جو بیٹھتے ہیں قاعدہ ایک اقاع ہے. اقاع بولے تو وہ پیراں فولڈ کر کے وہ سورین بازو نکال کے ویسا نہیں بیٹھنا، بلکہ دونوں پیر فولڈ کر دینا. فولڈ کرنے کے بعد دونوں قدموں کے جو ٹخنے ہیں ٹخنے کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو اقاع کہتے ہیں. تو ایسا اقاع کہ دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوئے ہوں اور پیروں کے قدموں کے قدم بچھے ہوئے ہوں اور اس کے ٹخنوں کے اوپر سورین رکھ کر بیٹھیں، تو یہ اقاع بعض حضرات نے جائز قرار دیا ہے اور اس کو سنت بھی کہا ہے. اقاع کہتے ہیں جلوس الرجل علی الیتیہ ناصبا فخذیہ مثل اقاع الکلب والسبع. تو یہ 2 طرح کا ہے. ایک جانوروں کی طرح بیٹھنے کا ہے کہ جانور سورین زمین کو لگا کے بیٹھتا
پھر دونوں ہاتھاں بھی زمین کو ٹکاتا انہیں سامنے کے، اور سورین بھی زمین کو ٹکاتا، اور پیراں گھٹنے نہیں ٹکاتا پیچھے کے پیر کے. تو ایسا بیٹھنا نماز میں منع ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے. البتہ جو دوسرا ایقاع ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھٹنے بھی زمین پر رکھے اور پیچھے کے دونوں قدم کو بچھا دے، بچھانے کے بعد اس کے ٹخنوں کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. یہ طاؤس نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایسے نماز میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ سجدے کے درمیان میں یہ ایقاع کرنا چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص اس کو نہیں سمجھ رہے سنت، تو بولے بھائی یہ تو سنت ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہرحال ایک ایقاع ہے جو منع ہے حدیث میں، وہ ایسا ایقاع، ایسی بیٹھک ہے جو جانوروں کی، درندوں کی بیٹھک ہوتی ہے کہ گھٹنے اوپر اٹھا کر سورین نیچے رکھ کر جو بیٹھی جائے، ویسا بیٹھنا منع ہے نماز میں بھی، اور غیر نماز میں بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے. غیر نماز میں نارمل حالت میں بھی بیٹھے تو بھی. اچھا، اور اچھا باب نمبر 43 ہے الجلوس فی الصلاۃ، نماز میں بیٹھنے کا باب. حدیث نمبر ہے 152. اخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر انه صلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل تربع وثنى رجليه فلما انصرف ابن عمر عاب ذلك عليه قال الرجل فإنك تفعله قال إني اشتكي. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی عبداللہ بن دینار نے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ انہوں نے کہ ان کے پہلو میں ایک آدمی، ان کے بازو میں ایک آدمی نے نماز پڑھی، تو جب وہ بیٹھا، وہ آدمی جب بیٹھا نماز میں تو 4 تربع کر کے بیٹھا، یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھا. وَثَنَّى رِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پیروں کو فولڈ کر لیا، ملا لیا. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اس کو متنبہ کیا، کہ اس کو عیب دلایا کہ ایسا نماز میں نہیں بیٹھتے. تو قال الرجل، اس آدمی نے جواب دیا فإنک تفعلہ، آپ بھی تو ایسی بیٹھتے نا، آپ بھی تو 4 زانوج بیٹھتے، تو میں 4 زانو بیٹھا تو آپ کہیں کو میرے کو عیب، میرے کو کیوں برا بول رہے ہیں؟ تو قال، انہوں نے فرمایا انی اشتکی، میں بیمار ہوں بول کے بیٹھ رہا ہوں. تو ہٹا کٹا نوجوان ہے، تو کہیں کو بیٹھ رہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جنگ خیبر میں پیروں کو مار لگا تھا، اس لیے انہوں صحیح ڈھنگ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے اور ان کے گھٹنوں میں، پیروں میں تکلیف تھی، تو اس لیے ان کی وہ بیٹھک تھی. تو معذور کی بیٹھک الگ ہے، ایک نارمل بیٹھک الگ ہے. تو میں تو بیمار ہوں، تو اب بیمار کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے نہیں جائز ہوتا. سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے فول کر کے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھنا چاہیے. یہ حدیث نمبر ہے 153 153. اخبرنا مالک حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر انه كان يرى اباه يتربع في الصلاة اذا جلس قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابي فقال انها ليست بسنة الصلاة انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرى. اوپر کی جو حدیث گزری ہے یہ حدیث بھی ویسی ہی ہے، بلکہ پوری تھوڑی تفصیل سے ہے. وہاں پر صرف تذکرہ تھا کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بازو بیٹھ کر انہی کی طرح آلتی پالتی
4 زانوں مار کر بیٹھا تھا نماز میں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو تنبیہ کی۔ تو یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ آدمی کون تھا بازو بیٹھا ہوا، وہ بازو بیٹھا ہوا انہی کے فرزند تھے، تو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی عبد الرحمن بن قاسم نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر کے پوترے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک پوترے کا نام عبداللہ تھا اور ایک پوترے کا نام عبید اللہ تھا۔ یہاں پر مختلف نسخوں میں مختلف نام آئے ہیں، کہیں پر عبداللہ ہے، کہیں پر عبید اللہ ہے، لیکن اکثر روایات میں عبداللہ ہی ہے اور دونوں سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک فرزند تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو انہوں اپنے والد کے بازو، والد ضعیف تھے، انہوں نوجوان تھے، تو والد کے بازو انہوں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر ابن عمر کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کو دیکھا کرتا نماز میں، جب وہ بیٹھتے تو 4 زانوں ہو کر بیٹھتے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہی کیا، میں بھی ان کے جیسا ہی کیا، اور اس وقت میں نوجوان تھا، تو میرے والد نے مجھ کو منع کیا، فقال انہا لیست بسنہ، اور فرمایا کہ ایسا بیٹھنا سنت نہیں ہے، 4 زانوں نماز میں بیٹھنا سنت نہیں ہے، انما سنت الصلاتی، بلکہ نماز میں سنت طریقہ بیٹھنے کا یہ ہے کہ ان تنصب رجلک الیمنی، گھٹنے سے پیر کو موڑ دینا اور پچھلے قدم کو کھڑا کر دینا، سیدھے پیر کے قدم کو کھڑا کر دینا، اور اپنے بائیں پیر کو فولڈ کرنا اور اس کے اوپر بیٹھنا۔ دوسری روایتوں میں قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان 2 روایتوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اسی سے ہم نماز میں جو بیٹھتے ہیں احناف، اسی حدیث سے ہم لوگ استدلال کرتے ہیں، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور نماز میں بیٹھنے کے بارے میں، بیٹھنے کا جو طریقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی قول کے اوپر ہے۔ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسَ يَأْخُذُ بِذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسا بیٹھنا پہلے قاعدے میں، نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں ایسا بیٹھنا ان کے پاس ہے۔ وَأَمَّا فِي الرَّابِعَةِ، البتہ 4تھی رکعت میں بیٹھنا، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، تو وہ فرماتے تھے کہ يُفْضِي الرَّجُلُ بِإِلْيَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، آدمی اپنے سورین کو زمین کے اوپر لگا دے، وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اور اپنے پیروں کو سیدھے جانب فولڈ کر دے، دونوں بھی، یعنی زمین کے اوپر بیٹھے۔ تو حالانکہ دیگر جو کتابیں آئی ہیں اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے قاعدے میں احناف جیسا بیٹھتے ہیں، انہوں بھی اس کے قائل ہیں، البتہ آخری قاعدے میں وہ فرماتے ہیں کہ تورک، سورین کے بل بیٹھنا چاہیے، پیروں کو بازو نکال دے کر، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، لیکن فقہاء نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب سے زیادہ جانتے بھی تھے، اور انہوں نے یہ ساری تحقیق کر کے ہی لکھا ہے، لیکن ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایسا نہیں پایا مسلک، بلکہ ہم نے ان کا مسلک یہ پایا ہے کہ قائد اولا ہو، قائد ثانیہ ہو، یا سجدتین کے درمیان میں بیٹھنا ہو، ہر بیٹھک ان کے پاس تورک کے اوپر ہے، یعنی سورین کے بل بیٹھنا ہے، ڈائریکٹ سورین کو زمین سے مس کر کے بیٹھنا ہے، یہ ان کی کتابوں میں ہے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے سو پہلے قاعدے میں ہماری طرح بیٹھا کرتے تھے، پیر کے اوپر، لیفٹ پیر فولڈ کر کے لیفٹ پیر کے اوپر، اور دوسرے قاعدے میں، قاعدہ اخیرہ میں زمین کے اوپر سورین لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔
تو ایسی بیٹھک کا، اس کو تفصیل کہتے ہیں، ایسی بیٹھک کا قاعدہ یہ جو طریقہ ہے شوافع کے پاس ہے، مالک کے پاس نہیں ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ چیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں شارحین کہ ہمارا علم کم ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا علم زیادہ ہے، شاید ان کی وہ بات ہم تک نہیں پہنچی اس لیے ہم کو نہیں ملی، تو ہم وہ نہیں بول رہے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تھی اور انہوں نے وہ پختگی کے ساتھ کہہ دی ہے، تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مسلک ان کی کتابوں میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اچھا، ہو گئی بات۔ اب حدیث نمبر ہے 154 154 اخبرنا مالک اخبرنا صدقۃ بن یسار عن المغیرۃ بن حکیم قال رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة فذكرت له فقال إنما فعلته منذ اشتكيت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی صدقہ بن یسار نے، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن حکیم سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ٹخنوں کے اوپر دونوں سجدوں کے درمیان میں نماز پڑھتے ہوئے دونوں سجدے کے درمیان میں دونوں ٹخنوں کے اوپر بیٹھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، میرے پیروں میں جب سے تکلیف ہوئی ہے تب سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ لا ينبغي ان يجلس على عقبيه بين السجدتين، دونوں پچھلی جو روایتیں تھیں وہ قاعدہ اولیٰ میں کیسا بیٹھنا تھا، قاعدہ اخیرہ میں کیسا بیٹھنا، اس کے بارے میں تھی۔ اب یہ جو روایت ہے، یہ روایت ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے سو کیسا بیٹھنا، اس کے بارے میں روایت ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سجدہ کر کے اٹھے، اس کے بعد بیٹھے تو دونوں ٹخنوں کے اوپر بیٹھے، فولڈ کر کے دونوں ٹخنوں پہ سورین رکھ کے بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان میں، اقعاء بولتے اس کو۔ تو ایسا دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے کیا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت عبداللہ بن عمر ایسا بیٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں بول کے ایسا بیٹھ رہا ہوں، بیمار ہونے سے پہلے میں ایسا نہیں بیٹھتا تھا۔ تو امام محمد فرما رہے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اسی سے ہم لیتے ہیں کہ آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے دونوں سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھے تو اپنے دونوں ٹخنوں کے اوپر بیٹھے، بلکہ اس کو ویسے ہی بیٹھنا چاہیے جیسے وہ نماز میں بیٹھتا ہے۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر یہ باب ختم ہو گیا ہے۔